بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی الدرس التسعون العربیۃ من الصحف والمجلات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عبارت سن لیں اور جو الفاظ اور تعبیرات اس میں آئی ہیں وہ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، اور اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگتے ہیں، کسی بھی حد تک مفید معلوم ہوتے ہیں، تو ان طلباء تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں جو آج کل مدارس سے دور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا یہ قیمتی وقت کسی طرح ضائع نہ ہو اور ایک مفید کام میں لگا رہے۔ بہرحال اگر آپ کو پسند آئیں تو ضرور طلباء تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ عبارت سنیں۔ التہمۃ التي وجہها القضاء الامریکی لأکبر بنک حکومی ترکی ربما لم تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا خلال العقود الأخيرة توترا كالذي تشهده حاليا، وهي مرشحة لمزيد من التوتر، فلا يكاد يتوصل البلدان إلى تحقيق نوع من التهدئة في علاقتهما حتى تنشب أزمة جديدة أسوأ من سابقتها. وآخر فصول التوتر بين البلدين له علاقة بالهجوم التركي على شمالي سوريا بحجة إبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية وإنشاء منطقة آمنة حسب ما تقول تركيا. فبينما هذه الأزمة لا تزال تتفاعل وتتصاعد، أطلت برأسها أزمة أخرى كانت تتفاعل منذ سنوات بعيدا عن الأضواع، وكانت تركيا تعمل ليل نهار على إيجاد حل لها ومنعها من الوصول إلى هذه المرحلة۔ تہمت الزام کو کہتے ہیں، توجیہ التہمہ الزام لگانا، وجہہا ضمیر کا مرجع التہمہ ہے، توجیہ التہمہ الزام لگانا، وجہت التہمۃ الزام لگایا گیا، تہمت کی جمع تہم ہے، وجہت التہم الزامات لگائے گئے، اتہامات بھی استعمال ہوتا ہے، توجیہ الاتہامات، وجہت الاتہامات، توجہ الاتہامات الی کذا۔ یہاں لام آیا ہے لأکبر بنک، القضاء الامریکی، امریکی عدالت یا امریکی عدلیہ، لأکبر بنک لام آیا ہے یہاں پر، اکبر بنک سب سے بڑا بینک۔ ربما لم تشهد العلاقات، شہیدت العلاقات توترا، توتر کشیدگی کو کہتے ہیں، شہیدت العلاقات توترا، تعلقات میں کشیدگی آ گئی، تعلقات کشیدہ ہو گئی، شہیدت العلاقات توترا، تشہد العلاقات، مثلا یوں کہہ سکتے ہیں العلاقات بین الہند والصین تشہد توترا حالیا، ہند اور چین کے تعلقات آج کل کشیدگی کا شکار ہو رہے ہیں یا تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے۔ المرشحة لمزید من التوتر، وہی یعنی العلاقات مرشحة للتوتر، تعلقات کشیدہ ہوا چاہتے ہیں، مزید کشیدہ ہوا چاہتے ہیں، مزید کشیدہ ہونے والے ہیں، مزید کشیدگی کا شکار ہونے والے ہیں۔ فلا يكاد يتوصل البلدان إلى، لا يكاد حتى، لا يكاد حتى کا مطلب یہ ہو بھی نہیں پاتا کہ یوں ہو جاتا ہے، یعنی ایک کام ہوتا بھی نہیں کہ دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس موقع پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ لا یکاد آگے حتی آ رہا ہے،
اس قسم کی تعبیرات کو، اس قسم کے جملوں کی ساخت کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے، خوب سمجھنا چاہیے۔ فلا يكاد يتوصل البلدان إلى تحقيق نوع من التهدئة في علاقتهما حتى تنشب۔ تحقیق التہدئہ کا معنی ہے امن و امان قائم کرنا، تحقیق نوع من التہدئہ امن و امان، کسی حد تک امن و امان قائم کرنا، حتی تنشب ازمۃ اخرى، نشب ینشب، نشبت الازمۃ یا تنشب الازمۃ، بحران کا پیدا ہونا، نشبت الازمۃ یا تنشب الازمۃ، بحران کا پیدا ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ انشاء المنطقة الآمنة، ابعاد لفظ آسان ہے، پیچھے ابعاد المقاتلین الاکراد، المقاتلون الاکراد ترک کرد جنگجو، المقاتلون الاکراد کرد جنگجو، اور ابعاد المقاتلین الاکراد کرد جنگجوؤں کو دور کرنا یعنی ہٹانا، کرد جنگجوؤں کو ہٹانے کے مقصد سے، کرد جنگجوؤں کو ہٹانے کی دلیل سے۔ الحدود السوریۃ، ترکیہ سیرین، ترکی اور سیریا کی سرحد، اردو میں سرحد کہا جاتا ہے، عربی میں اس کے لیے حدود جمع کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بھی کسی سبق میں اس کی وضاحت کی تھی۔ انشاء منطقۃ آمنہ، انشاء معنی پیدا کرنا، انشاء منطقۃ آمنہ پر امن زون بنانا، منطقۃ زون یعنی علاقہ، پر امن زون بنانا، حسب ما تقول ترکیہ، بقول ترکی، حسب ما تقول ترکیہ کا ترجمہ کیا جائے گا بقول ترکی یا ترکی کے کہنے کے مطابق۔ فبینما هذه الازمة، یہاں یہ بینما کا جو جملہ ہے اسے بھی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ بینما، اس کے بعد آ رہا ہے اطلت، بینما هذه الازمة لا تزال تتفاعل وتتصاعد، اطلت برأسها، ازمت جمع ازمات، بحران کو کہتے ہیں، کئی مرتبہ گزر چکا۔ تفاعل یتفاعل، اپنا کام کرنا یا اپنا اثر دکھانا، تصاعد یتصاعد، بڑھنا، بڑھنا یا اوپر اٹھنا یا بڑھنا چڑھنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اطلت، اطل یطل اطلالا، اس کے معنی ہے جھانکنا، اطلت برأسها، اپنا سر ابھارنا، سر ابھارنا، سر نکالنا، اطل یطل اطلالا۔ بعیدا عن الاضواء، نگاہوں سے دور، روشنیوں سے دور یعنی نگاہوں سے دور، چھپا ہوا جسے دنیا جانتی نہیں تھی۔ کانت ترکیہ تعمل لیل نہارا، لیل نہارا، ان کو دونوں کو اسی طرح پڑھا جائے گا، یعنی مبنی بر فتح پڑھا جائے گا۔ یہ 11 اور 12، 19، 13، 14 کی طرح ہے، مرکب بنائی جس کو کہتے ہیں وہ ہیں، اس لیے لیل نہار اسی طرح پڑھا جائے گا۔ ایجاد حل، حل پیدا کرنا، ایجاد حل، حل پیدا کرنا یا حل ڈھونڈنا یا حل نکالنا کسی بھی مسئلے کا۔ تو یہ الفاظ اور تعبیرات اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اب آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ مَتُّهْمَةُ الَّتِي وجہہ القضاء الامریکی لأکبر بنک حکومی ترکی، امریکی عدالت کی جانب سے ترکی کے سب سے بڑے سرکاری بینک پر لگایا جانے والا الزام کیا؟ مَتُّهْمَةُ الَّتِي، سوال ہے، مَتُّهْمَةُ الَّتِي، ما سوال کے لیے ہے، کیا ہے وہ تہمت، کیا ہے وہ الزام جو ترکی کے سب سے بڑے بینک پر امریکی عدالت نے لگایا ہے؟ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، امریکی عدالت کی جانب سے ترکی کے سب سے بڑے سرکاری بینک پر لگایا جانے والا الزام کیا ہے؟ ربما لم تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا خلال العقود الأخيرة، العقود الأخيرة، عقود عقد کی جمع دہائی کو کہتے ہیں، 10 سال کو دہائی کہتے ہیں، اور
اس کو عربی میں عقد کہتے ہیں اور انگریزی میں عربی کی اس کی جمع عقود آتی ہے. شاید ربما لم تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا خلال العقود الأخيرة توترا كالذي تشهده حاليا وهي مرشحة لمزيد من التوتر. شاید پچھلی کئی دہائیوں میں امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں ایسی کشیدگی نہیں آئی جو آج کل دیکھی جا رہی ہے. ربما لم تشهد العلاقات، شاید امریکہ اور ترکی کے تعلقات کے درمیان پچھلی کئی دہائیوں کے دوران ایسی کشیدگی نہیں آئی کالذی تشہدہ حالیا، جو جس کشیدگی کے تعلقات آج کل گواہ بن رہے ہیں. تشہد العلاقات، استشہدو کا مفعول بھی ہے توترا، اور کالذی تشہدہ میں تشہدہ ہی ضمیر فاعل والی العلاقات کی جانب لوٹ رہی ہے، اور ہو ضمیر مفعول والی یہ توتر کی جانب لوٹ رہی ہے. شہیدت العلاقات توترا اس طرح استعمال کیا جاتا، تعلقات میں کشیدگی آ گئی. شاید پچھلی کئی دہائیوں میں امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں ایسی کشیدگی نہیں آئی جو آج کل دیکھی جا رہی ہے. وہی مرشحۃ لمزید من التوتر، اور یہ تعلقات مزید کشیدہ ہونے والے ہیں یا مزید کشیدہ ہوا چاہتے ہیں. فلا يكاد يتوصل البلدان إلى تحقيق نوع من التهدئة في علاقتهما حتى تنشب أزمة جديدة أسوأ من سابقتها. چنانچہ دونوں ملک اپنے تعلقات میں ذرا سا امن و امان قائم کرتے ہیں کہ ایک نیا اور پچھلے سے بدتر بحران کھڑا ہو جاتا ہے. چنانچہ یوں بھی کہہ سکتے، چنانچہ جو ہی دونوں ملک اپنے تعلقات میں ذرا سا امن و امان قائم کرتے ہیں کہ ایک نیا اور پچھلے سے بدتر بحران کھڑا ہو جاتا ہے. فلا يكاد يتوصل البلدان الى تحقیق، لا يكاد قاعدہ کے بعد پر اگر لا داخل ہو جائے تو اس کا ترجمہ کئی مرتبہ مثبت سے کر دیا جاتا ہے. چنانچہ جیسا کہ یہاں کیا گیا، چنانچہ دونوں ملک اپنے تعلقات میں ذرا سا امن و امان قائم کرتے ہیں کہ ایک نیا اور پچھلے سے بدتر بحران کھڑا ہو جاتا ہے. اسوأ من سابقتها، پچھلے سے بدتر. وآخر فصول التوتر بين البلدين له علاقة بالهجوم التركي على شمال سوريا بحجة إبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية انشاء کا عطف ابعاد پر. اس سلسلے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ مصدر کا مصدر پر عطف ہوا کرتا ہے. انشائیہ جملے کا انشائیہ، جملے پر خبریہ، جملے کا خبریہ، جملے پر اسم کا اسم پر، مصدر کا مصدر پر، فعل مضارع کا فعل مضارع پر، ماضی کا ماضی پر، امر کا امر پر، نہیں کا نہیں پر. یعنی عطف کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے. تو اسی طرح سے عموماً عطف کیے جاتے ہیں. وَإِنشَاءِ مِنْطَقَةٍ آمِنَةٍ حَسَبَ مَا تَقُولُ ترکیہ. دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کا آخری باب، دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کا آخری باب ترکی کے شمالی سیریا میں ترکی سیریا سرحد سے کرد جنگجوؤں کو ہٹانے اور بقول ترکی ایک پرامن زون قائم کرنے کی دلیل سے کیے جانے والے حملے سے جڑا ہوا ہے. کیے جانے والے حملے سے جڑا ہوا ہے، یعنی جڑا ہوا ہے علاقۃ بالہجوم الترکی. علاقۃ بالہجوم الترکی کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، جڑا ہوا ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کا آخری باب کیا جڑا ہوا ہے؟ آخری باب جڑا ہوا ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کا آخری باب ترکی کے شمالی سیریا میں ترکی سیریا سرحد سے کرد جنگجوؤں کو ہٹانے اور بقول ترکی ایک پرامن زون قائم کرنے کی دلیل سے کیے جانے والے حملے سے جڑا ہوا ہے. فبينما هذه الأزمة لا تزال تتفاعل وتتصاعد أطلت برأسها أزمة أخرى كانت تتفاعل منذ سنوات
بعيدا عن الأضواء، وكانت تركيا تعمل ليل نهار على إيجاد حل لها ومنعها من الوصول إلى هذه المرحلة. یہ بحران بڑھ رہا تھا. فبينما هذه الأزمة لا تزال تتصاعد، چنانچہ یہ بحران بڑھ ہی رہا تھا اور اپنا اثر دکھا ہی رہا تھا کہ ایک دوسرے بحران نے سر ابھار لیا. چنانچہ یہ بحران فبينما هذه الأزمة، چنانچہ یہ بحران اپنا اثر بڑھ ہی رہا تھا اور اپنا تتصاعد بڑھ ہی رہا تھا اور اپنا اثر دکھا ہی رہا تھا کہ ایک دوسرے بحران نے سر ابھار لیا. اطلت برأسها ازمۃ اخرى، ایک دوسرے بحران نے سر ابھار لیا جو سالوں سے نگاہوں سے چھپ کر اپنا اثر دکھا رہا تھا. كانت تتفاعل منذ سنوات بعيدا عن الاضواء، جو سالوں سے نگاہوں سے چھپ کر اپنا اثر دکھا رہا تھا، اور ترکی دن رات اس کے حل کے لیے اور اس کو اس مرحلے تک پہنچنے سے روکنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا تھا. وَكَانَتْ ترکیہ تعمل لیل نہار علی ایجاد حل لها، اور ترکی دن رات اس کے حل کے لیے اور اس کو اس مرحلے تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا، یا دن رات کوششیں کر رہا تھا. تو اس طرح یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا الحمدللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دوانی ڈھانی، جودھپور، راجستھان.